رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے رفیقان گرامی، حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کل شریف کی تقریب ہے۔ اس میں شرکت ہی ہمارے لیے باعث سعادت اور نجات دارین کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو اپنا سب کچھ وقف کر دیتا ہے، اللہ اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ کسی انسان کے تصور میں بھی یہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہوتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ان عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ و رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ سے انہیں اتنا علم عطا ہوا کہ جتنا علم انہوں نے درسی کتابوں کو پڑھ کر یا اور کتابوں کے مطالعے سے حاصل نہ کیا، اس سے کہیں زیادہ علم اللہ نے ان کے سینے میں ودیعت فرما دیا۔ اس کی ایک مثال، آپ جب تیمم کے کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اس کی تشریح فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ منصوص جو کتب فقہیہ میں جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے ان چیزوں کی تعداد 84 ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فقیر اس پر 107 چیزوں کو زیادہ کرتا ہے، اور جن چیزوں سے تیمم کرنا ناجائز ہے، تیمم ان سے ہو نہیں سکتا، ان چیزوں کی تعداد 72 ہے، اور فقیر اس پر 78 کا اضافہ فرماتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے یہ جو تحقیق پیش کی ہے اس میں کسی فقیہ سے اختلاف نہیں کیا کہ فلاں فقیہ نے فلاں چیز سے تیمم کرنے کو جائز فرمایا تھا، تو اعلی حضرت نے یہ تحقیق پیش کی کہ اس سے تیمم کرنا ناجائز ہے، اور میری تحقیق یہ ہے کہ اس سے نہیں بلکہ اس سے کرنا جائز ہے۔ بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے تو تیمم کرنا جائز ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ اس پر اتنی زیادہ اضافہ اتنا ہے۔ اعلی حضرت نے جو کتب فقہیہ میں جتنے چیزوں کا بیان تھا ان سب کو جمع کر کے 107 چیزوں کا جو اضافہ کیا ہے، یہ کہاں سے اضافہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ و رسول نے ان کے سینے میں ودیعت فرما دی۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دشمنوں سے دشمنی مول لی اور ان کا رد بلیغ کیا۔ یہ اعلی حضرت کی تحقیق ہے۔ اور آئیے، جب حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک بار آپ کتاب بند کر کے اس کو اوپر سے دیکھ رہے تھے، جس کو ہم ٹائٹل پیج کہتے ہیں۔ کوئی مولانا صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میاں آپ کتاب بند کر کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کتاب کھول کے پڑھی جا سکتی ہے، کیا کتاب بند کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو عرض کرتے ہیں کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جیسے کتاب کھول کر پڑھی جا سکتی ہے، اس کو بند کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نگاہیں کہاں سے عطا ہوئی؟ ہمارے پاس بھی نگاہیں ہیں، لیکن مفتی اعظم کی نگاہ وہ ہے کہ وہ کتاب بند کر کے بھی کتاب کے اندر کے مضامین کو پڑھ لیا کرتے ہیں، اور یہ عطائیں، یہ نگاہیں انہیں اللہ و رسول کی بارگاہ سے۔ اور آئیے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے
علوم ظاہری اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کو حاصل کیا، لیکن کیا آپ کا اتنا ہی علم تھا جتنا آپ نے حاصل کیا؟ آپ کے پاس اتنا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ سے آپ کو اتنا علم عطا کیا گیا کہ وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ اور آج تو حالات بہت عجیب ہو گئے ہیں، ہم جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہیں، لیکن آپ ہم سے سند مانگیں گے، مصباحی ہونے کی سند دیجئے، لیکن کیا سند ہی سے عالم ہونے کے لیے کافی ہے؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کن سے؟ ان سے جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر وہ ہے کہ جس راستے پر چلے شیطان اس راستے پر نہیں چلتا۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا من العلماء، علماء کون ہیں؟ فرماتے ہیں الذین یعملون بعلمہم، الذین یعملون علی علمہم، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ عالم ہیں۔ سند کی کیا حیثیت رہی؟ عالم ہونے کے لیے عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور خدا کی قسم حضور قائد ملت وہ ہے کہ جنہوں نے غوث وقت کے دامن میں اور ان کی گود میں پرورش پائی ہے، اور بچپن میں ان کے انگوٹھے کو چوس چوس کر علم و معرفت کا جام پیا ہے، ان کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں فرما دے کہ یہ عالم ہے تو وہ ہزار سند سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور قائد ملت وہ ہیں کہ جن کو حضور تاج الشریعہ نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں شہر بریلی کا قاضی منتخب فرمایا ہے، اپنی جگہ پہ مصلح امامت پر کھڑا کیا ہے۔ اگر ان کے پاس علم نہ بھی ہوگا تب بھی ہو گیا کہ ان کا یہ قاضی منتخب فرما دینا ان کے سینے میں علم اڈیل دینا ہے۔ اس لیے حضور قائد ملت ان شخصیات میں سے ہے کہ وہ جن کے بارے میں عالم ہونے کی گواہی دے دے وہ عالم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عرس رضوی کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔